بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ انگلش لٹریچر کا پیپر ہے 2016 کا، پنجاب یونیورسٹی کا. پنجاب یونیورسٹی جو لاہور میں ہے پاکستان میں. تو 2016 میں یہ پیپر ہوا تھا. اس میں یہ فرسٹ کویشچن ہے ایکسپلین ود ریفرنس ود کانٹیکسٹ. تو ان میں سے کوئی دو ہم نے کرنے ہیں. لیسٹ ٹو. Question 1 is compulsory attempt at least 2 questions from each section. All questions carry equal marks. یہ کویشچن 1 جو ہے وہ کمپلسری ہوتا ہے. تو باقی اس کے بعد 2 سیکشن ہیں اور ان میں سے ہر سیکشن میں سے 2 کرنے ہیں. تو یہ ہے ایکسپلین ود ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ اینی 3 آف دا فالوئنگ. کوئی سے 3 جو ہیں وہ جو یہ دیے ہوئے ہیں ایکسٹریکٹ ہیں، ان کو ایکسپلین کریں. ٹو سرو there with my maker and represent my true account lest her returning child. Lest he returning child. So these lines have been taken from the poem Sonnet on his blindness. Milton نے یہ ایک poem لکھی تھی on his blindness written by John Milton. تو اس میں سے یہ سونٹ ہے. سونٹ کی 14 لائن ہوتی ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا. ان کی جو ہے رائمنگ سکیم اور میٹر جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی سونٹ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ 14 لائن کی ہوتی ہے. اور اس میں جو ملٹن جی ہے وہ بات کر رہا ہے اپنی، وہ جی کہہ رہا ہے کہ اس کو چلیے آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہتا ہے. کانٹیکسٹ کہیں غلط ہی نہ بتا دوں. The poet John Milton, realizing کہ محسوس کرتے ہوئے that he was gradually becoming blind، اس کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بلائنڈ ہو رہا ہے. And that he would not be able to express his poetic talent، اور اس کو یہ تھا کہ جو وہ لکھنا چاہ رہا ہے، جو وہ شاعری کا جو اسکل ہے اس کی پوئٹک کی، شاید وہ اس کو ایکسپریس نہ کر پائے. Had expressed his anguish and pain in these lines. تو وہ اس کی یہ شدید جو اس کا خوف ہے، اپریہینشنز جو ہیں، خدشات جو ہیں، وہ ان لائنوں میں وہ دکھتے ہیں. It was a sin for him not to express what he knew. وہ کہتا ہے کہ جو کچھ اس کو پتا تھا اس کے بارے میں نہ لکھنا یا بات نہ کرنا، تو یہ نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں تھی. یعنی ایک سن تھا، اللہ تعالیٰ کو شاید یہ بات پسند نہ تھی. God might chide him for not expressing his thoughts. تو ہو سکتا ہے ایز اے poet، تو ہو سکتا ہے ایز اے poet بہت اسکلفلی اگر اس میں یہ اسکل ہے تو وہ جو ہے کو نہ لکھتا جو کچھ اس کو پتہ ہے، تو شاید اللہ اس سے ناراض ہوتا. تو یہ جو لائنیں ہیں ٹو سر دیر ود یعنی اس اسکل کے ساتھ جو کہ پوئٹ کے پاس ہے. مائی میکر، تو وہ کہتا ہے جو ہے میرا جو خدا ہے. اینڈ ریپرزینٹ مائی ٹرو اکاؤنٹ، اور یعنی اگر وہ نہیں لکھتا ہے جو کچھ اس کے پاس ہے، جو علم اس کے پاس ہے، جو آرٹ اس کے پاس ہے، اگر وہ اس کو پریزنٹ نہیں کرتا ہے، اینڈ پریزنٹ مائی ٹرو اکاؤنٹ، اور اپنی سچی باتیں ہیں، جو کچھ اس کے دل میں ہے، جو کچھ اس کے پاس نالج ہے، اس کو ایکسپریس نہیں کرتا، تو پھر کیا ہوگا؟ لیسٹ ہی ریٹرننگ چائلڈ، تو اللہ جو ہے شاید اس کو ڈانٹے نہ اس بات پہ، اس بات پہ اللہ ناراض نہ ہوتے. تو گاڈ جو ہے وہ ناراض نہ ہوتے. گاڈ مائٹ چائلڈ ہم، یعنی برا اس کو ڈانٹنا for not expressing his thoughts as a poet. But his secret voice of patience spoke to him. لیکن اس کے جو صبر یا تحمل جب اس سے بات کرتا، وہ اس کو بتاتا ہے کہ اللہ کو اس کی کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ بے نیاز ہے. And said God did not expect human beings to perform day's labor for him. اللہ کو انسانوں کی کسی بھی بنائی ہوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. He only expected them to bear the mild yoke of life patiently. صرف انسانوں کو کیا کرنا ہے، وہ جو اپنی کوشش کرنی ہے، they have to struggle، ٹھیک ہے، اور کام میں لگے رہنا ہے، یہ جو ہیں یہ ان کی ڈیوٹی ہے. And be resigned to fate، اور جو کہ ان کی اچھی بری قسمت ہے
اس کو تسلیم کرنا ہے. یعنی اس کے جو ملٹن کے جو ساتھی پوئٹ تھے وہ کامیاب ہو گئے تھے. اپنے اپنے ٹائم میں ملٹن جو ہیں وہ لیٹ تھا. وہ اس نے میں ریئلائز کیا کہ اپنی اس ایج میں جب کہ اس کے ساتھی جو ہیں وہ کامیاب ہو رہے تھے تو ملٹن محسوس کر رہا تھا کہ اگرچہ کہ اس میں پاس بھی آرٹ ہے اور اس کو یہ کامیابی کیوں نہیں نصیب ہوئی اور اس کو یہاں اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے, اس کو لکھنا چاہیے. There were thousands who ran at his biddings. تو اللہ کا تعالیٰ کو انسان کی محنت مشقت کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اللہ کے فرما بردار تو پہلے ہی جو ہیں بے شمار تھے. جو ہیں فرشتے جو وہاں پہ موجود تھے اللہ کے احکامات کو پر عمل کرنے کے لیے. They must only stand and wait. ٹھیک ہے, فرشتے تھے, ایک مخلوقات تھیں جو کہ اللہ کی احکامات کو پر عمل کرنے کے لیے یعنی ہاتھ باندھے کھڑی تھی ہر وقت. That is the only way by which they could serve a better to God. صرف انسان صبر و تحمل سے جو کچھ ان کو دیا ہے اس سے مطمئن حالت میں اس کی شکر گزاری میں انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھتا جائے اور جو جو کچھ وہ کر سکتا ہے وہ کرے. تو یہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے اس بات سے خوش ہوں گے کہ اس بندے نے فرما برداری کی. یعنی اگر وہ نہیں جو ہے ایکسپریس کر پایا تو اس کو کوشش کرنی چاہیے وہ جو ہے وہ ایکسپریس کرنے کی, اور اس کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ لیٹ ہو گیا ہے اور وہ صحیح طرح سے نہیں اپنے پرائز سر انجام نہیں دے پایا ہے. اب ایکسپلینیشن میں آتا ہے ان دی گیون لائنس, یہ جو لائن دی گئی ہیں, دا پوئٹ ہیز ایکسپریسڈ ہز سینس آف پینفلنیس اباؤٹ ہز بلائنڈنیس. تو شاید جو ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ بلائنڈ ہوتا جا رہا ہے اور یہ چیز اس کو تکلیف دیتی ہے. وہ ان لائنوں میں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے which could take away from the God gifted faculty of poetry. تو ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو شاعرانہ مزاج دیا ہے, شاعری کی صلاحیت دی ہے, تو ہو سکتا ہے وہ اس کا بھرپور اظہار نہ کر پاتا اگر وہ بلائنڈ ہو جاتا ہے. He felt disturbed. اس نے یہاں ڈسٹرب محسوس کیا, پریشان ہوا وہ. And he would not be able, that he would not be able to perform the task of verse writing due to the handicap of blindness. اس کو یہ خدشہ پڑ گیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا وہ جو کام ہے, مشکل کام ہے, ٹاسک جو ہے جس میں جو کہ رائٹنگ پوئٹری رائٹنگ کا جو تھا یا نظمیں لکھنے کا تھا, تو ہو سکتا ہے وہ اگر بلائنڈ ہو جاتے ہیں یعنی معذوری کی حالت میں, ہینڈی کیپڈ ہوتا ہے معذور, اب بلائنڈنیس یعنی اس کی بینائی سے محروم ہو کے ہو سکتا ہے وہ نہ لکھ پائے. اس کو یہ خدشہ پڑ گیا تھا, تو اس خدشات کا وہ اظہار جو ہے ان لائنوں میں وہ کرتا ہے. ٹو سرو دیر ود مائی میکر, کہ میں جو ہے اے میرے خدایا میں لکھنا چاہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, اینڈ پریزنٹ, اور پیش کرنا چاہتا ہوں مائی ٹرو اکاؤنٹ, اپنا آرٹ, اپنی پوئٹری پیش کرنا چاہتا ہوں. تو لیسٹ ہی ریٹرننگ چائلڈ, ایسا نہ ہو کہ اللہ میاں جو ہے وہ ناراض ہو جائے اس سے کہ اس کو ایک یہ ہے جو وہ کر سکتا تھا اس نے نہیں کیا. سوری, یہ میں کچھ گڑبڑ کر گیا. To serve there with my maker and present my true account lest he, وہ کہتا ہے کہ وہ لکھنا چاہتا ہے, وہ پوئٹری لکھنا چاہتا ہے اور اس کو پیش کرنا چاہتا ہے. ایسا نہ ہو کہ اللہ جو ہے وہ اس بات سے خفائی نہ ہو جائیں کہ اس کو پوئٹری لکھنے کی صلاحیت دی تھی تو اس نے پوئٹری نہیں لکھی تھی, اور اس کو یہ خدشہ تھا کہ وہ بلائنڈ ہوتا جا رہا ہے اور وہ شاید نہیں لکھ پائے گا. تو اس کا جو ضمیر ہے اس کو پھر آگے جو ہے وہ کنسول کرتا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں, ان کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے, صرف یہ کہ جو انسان کے ذمہ جو کام جو ہے ذمہ داری ہے اس کو صبر و تحمل سے وہ کرتا جائے وغیرہ وغیرہ. یعنی اللہ کو انسان کی محنت نہیں, انسان کا خلوص درکار ہے. There is one gifted quality of verse writing hidden in me. شاعر محسوس کرتا ہے. اب یہ دیکھیں یہ انڈائریکٹ رائٹنگ لکھی ہوئی ہے, اس میں می نہیں آنا چاہیے, آئی نہیں آنا چاہیے. ہو سکتا ہے یہ ڈائریکٹ لائنیں اگر اس نے لی ہیں تو اس کو
اوپر کو یہ ہیں انورٹڈ کامس لگانے چاہیے تھے. تو اس طرح سے می جو ہے وہ لکھنے والا بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پریزنٹیشن میں یہ باتیں جو ہیں وہ کاؤنٹ کی جاتی ہیں. یہ کویشچن فارم میں بھی لکھا ہوا ہے، تو وہ یہ لائنیں شاید اس نے کوٹ کی ہوئی ہیں، تو ان کو جو ہے لیکن اوپر اسپیچ مارک نہیں لگے ہوئے. There is one gifted quality of verse writing hidden in me. تو یہ پوئٹ کی یہی الفاظ ہیں. And to hide it, not to express it, will be like death. تو ایسے ہی ہے، یعنی ایک بڑی محرومی ہے. ایک یعنی ایسی ہے کہ یعنی اگر وہ اپنی پوئٹری کو کا اظہار نہیں کرتا تو اس کی پوئٹری اس کے اندر ہی مر جائے گی، یعنی دم توڑ دے گی. تو دس کوالٹی ول بی ویسٹیڈ وداؤٹ پٹنگ اٹ ٹو این یوز. تو اگر اس کو آرٹ آف رائٹنگ پوئٹری ہے اور اگر اس کو یوز نہیں کرتا تو یہ خود بخود ختم ہو جائے گا. مائی سیلف از آلویز ریڈی ٹو سرو مائی میکر. وہ کہتے ہیں میں تو تیار ہوں اپنے اللہ کا حکم ماننے کے لیے. ٹھیک ہے. I wish میں خواہش کرتا ہوں I could present my true state unto God. ٹیسٹ کہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو اس کو ٹیسٹ یعنی جو ایک صلاحیت دی ہے اس کا بھرپور اظہار کر سکوں. ٹرننگ آن می. ٹھیک ہے. I wish I could present my true state of God lest turning on me. ایسا نہ ہو کہ وہ جو ہے یہاں یہ ٹیسٹ نہیں ہے، لیسٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ کو جو ہے کہتا ہے میں جو اپنی جو صلاحیتیں ہیں ان کا بھرپور اظہار کرنا چاہتا ہوں. ایسا نہ ہو ٹرننگ آن می کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی ناراض ہو جائیں. ہی میں ریپوڈیٹ مین چائلڈ یعنی ڈانٹنا، ناراض ہونا، اس سے ناراضگی میں کچھ بولنا. ریپوڈیٹ می فار مائی پیسیوٹی یعنی انسان جو ہے سستی کا مظاہرہ کرتا ہے، یعنی اپنی ذمہ داری کی طرف کسی چیز کی طرف توجہ نہ دینا. تو اگر شاعر جو ہیں اس کو جو آرٹ آف رائٹنگ پوئٹری لکھا دیا ہوا ہے اگر وہ اس میں سستی کا مظاہرہ کرتا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں اور وہ اس سے خوش نہ ہو. Can I ask God how can I perform my work if I am denied the light of eyes? اب وہ کہتے ہیں وہ دل میں سوچتا ہے کہ میں اگر میری آنکھوں کی روشنی چلی جاتی ہے، اندھا ہو جاتا ہے، تو پھر میں کیسے جو ہے یہ ساری پوئٹری لکھوں گا. ایکچولی ہوا یوں تھا کہ ملٹن جو ہے وہ اپنی ایکسٹینسو ریڈنگ کی وجہ سے آئی تھنک 1944 میں اس کی ایک بینائی آنکھ کی جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی. ایک آنکھ سے وہ بلائنڈ ہو گیا تھا. تو اس کو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ وہ جو ہے اپنی آنکھوں کو یعنی بہت زیادہ یوز نہ کرے اسٹڈیز میں. تو لیکن وہ باز نہیں آیا تھا، وہ پھر جو ہے وہ کرتا ہی گیا اور پھر فائنلی آئی تھنک 52 کے قریب جو ہے وہ مکمل بلائنڈ ہو گیا تھا. تو اس کے بعد اس نے جو ہے یہ پوئٹری جو وہ لکھنا چاہ رہا تھا یہ کام اس کا رہ گیا ہوا تھا. اس کو یہ خدشہ تھا کہ شاید وہ نہیں کر پائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ راستہ بتانے والا ہے. انسان جب یہ ہے ہوتا ہے پورے خلوص میں ہوتا ہے. تو اس کی بیٹی جو تھی اس نے اپنی خدمات پیش کی اور اس نے جو ہے اس کی مدد کی اور ملٹن بولتا جاتا اور وہ لکھتی جاتی. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ اس کی جو پیراڈائز لاسٹ ہے یہ ساری پوئم ہیں وہ لکھی گئی تھی. اب آتے ہیں سیکنڈ جو ہیں پیراگراف کی طرف. ڈو آئی بیہولڈ دیز اسٹیپ اینڈ lofty cliffs that on a wild secluded scene impress. تو یہ نہیں ہے ڈو آئی بیہولڈ کہ میں دیکھتا ہوں دیز اسٹیپ اینڈ lofty cliffs یہ اونچی چٹانیں، سیدھی اونچی چٹانیں. that on a wild مین ویرانے میں، secluded یعنی بالکل الگ تھلگ، scene impress تو یہ سارا منظر جو ہے یہ بہت اس کو امپریس کرتا ہے. So these lines have been taken from the poem Tintern Abbey. Tintern Abbey سے لی گئی ہیں. Written by William Wordsworth. اس کو William Wordsworth نے لکھا ہے. Context. William Wordsworth tells us ہمیں بتاتا ہے about the transformation of his childhood thoughts into mature concept of life. شاید یہ ہے اس تبدیلی کے بارے میں بتاتے ہیں جو بچپن سے بڑا ہونے کے درمیان جو آتی ہے انسان پر یا اس کے خیالات میں، اور اس کے جو ہے فزیکل بھی جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب بڑا ہو جاتا ہے تو وہ اپنے اس بچہ ہونے سے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. یعنی وہ بچہ نہیں ہوتا بلکہ وہ ڈیفرنٹ لک وائز بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے، سوچ میں بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے.
regarding the influence of nature's manifestations on a human mind. اور وہ بتاتا ہے کہ یہ جو نیچر ہے، جو یعنی بیوٹی آف نیچر ہے، اور اس کے آبجیکٹس، بیوٹیفل آبجیکٹس آف نیچر جو ہیں، یہ کس طرح سے انسان کی سوچ پر، دل و دماغ پر وہ جو ہیں اثرات چھوڑتے ہیں. He had visited the old church, Tinton Abbey. ٹنٹن ایک جگہ ہے، گاؤں ہے، اور اس گاؤں میں ایک چرچ ہے جس کا نام ایبے ہے. وہاں پہ پادری رہتے ہیں، پادریوں کے رہنے کی جگہ ہے. تو ٹینٹن ایبے مچ ارلیئر، ورڈز بس نے 5 سال پہلے جو ہے یہاں کا وزٹ کیا تھا ٹینٹن کا، اور یہاں پہ ایک چرچ ہے اس کا بھی وزٹ کیا تھا. اس میں چرچ از ایکچولی دا پارٹ آف نیچر. وہ جو ہے جو سین بن چکا ہے، جو کہ اس کی میموری میں ہے، وہ اس نے اس کی طرف جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس نے ان کو وزٹ کیا تھا. بچپن میں کہیں جاتا ہوگا، ٹھیک ہے. ڈیورنگ بوتھ آف ہز وزٹس، اپنے پرانا وزٹ اور نئے وزٹ کے دوران، ہی ایونسڈ اے لاٹ آف انجوائمنٹ، وہ بہت زیادہ خوشی حاصل کرتا تھا. ایونسڈ کا میننگ دیکھ لیجیے گا ڈکشنری میں، ٹھیک ہے. میں اس کو دیکھ لوں، آئی تھنک چلے اس کو جو ہے ہم دیکھتے ہیں. یہ بھی ہے بھائی. تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کیا میننگ تھے اس کے. میں اس پیج کھلے رکھتا ہوں. کون سا تھا؟ مینیفیسٹیشن تھا ڈیورنگ دی وزٹس ایونسڈ ایوی. جی، تو ہم دیکھتے ہیں ایونٹس ظاہر کرنا، ٹھیک ہے. ایونٹس مینس اٹ مینس ظاہر کرنا، اور یہ ہم ابھی دیکھ رہے تھے ایونٹس. تو شیئرنگ میں آ گئی ہے. تو پوئٹ جو ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ ایونٹس اے لاٹ آف انجوائمنٹ، یہاں پہ وہ بہت جو ہے دکھاتا ہے خوشی ظاہر کرتا ہے. اینڈ فیلٹ اسپرچولی ویری لافٹی، اور روحانی طور پہ وہ بڑا جو ہے اونچا محسوس کیا، یعنی بڑا اسٹرانگ اس نے فیل کیا، بڑا ہیپی فیل کیا. ہیز مائنڈ ہیڈ آلریڈی گرون میچور، اس کا ذہن جو ہے وہ پہلے ہی جو ہے میچور ہو چکا تھا، یعنی شاید جو ہے وہ سمجھدار ہو چکا تھا. ڈیو ٹو ایڈوانسمنٹ آف ایج، بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ ساتھ. ہیز سسٹر ڈورتھی کمپینین شپ لیفٹ اے sobering effect on him، اس کی سسٹر جو ہے اس کے ساتھ تھی، تو اس سے بھی اس کو جو ہے اس پر ایک sobering ہوتا ہے. چلے دیکھ لیتے ہیں. صبر تو ویسے ہوتا ہے یہ میری سنجیدہ سا. Sober means
صبر ہوتا ہے تو آرام بخش سے، آرام سے صبرنگ، آرام بخش جو ہے آرام دینے والی کوئی چیز جو ہوتی ہے اس کو صبر کہتے ہیں. صابرنگ افیکٹ جو ہے اس کو ملتا ہے، یعنی اس کو تسکین ملتی ہے اس بات سے کہ اس کی سسٹر اس کے ساتھ ہے. ہی پریز فار ہر پرپیچول بلیس، وہ دعا کرتا ہے کہ اس کی سسٹر کو جو ہے خوشیاں ملیں، سدا خوشیاں ملیں، سدا خوش رہے وہ. تو ایکسپلینیشن ان دی، وہ خواہش کرتا ہے ایکچولی کہ وہ خوش رہے، اور اس کو ایڈوائز کرتا ہے کہ اگر زندگی میں اس کو کوئی مشکل یا پریشانی آئے تو اس کو نیچرل آبجیکٹس کے پاس آنا چاہیے، اس کو وہ ماضی جو ہیں وہ یاد کرنا چاہیے جب وہ اکٹھے ان جو ہے کھیلا کرتے تھے اسی جگہ پہ، ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے اس سے اس کی جو ہے غم جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے یا کم پڑ جائیں گے، اور اس کو تسکون ملے گا، اس کو خوشی ملے گی. تو یہ جو ہے اس طرح سے وہ اس کو اپنی سسٹر کو وہ ایڈوائز کرتا ہے. ایکسپلینیشن ان دیز لائنز دا پوئٹ ایکسپریسز ہز پلیجر، شاعر جو ہے اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے اور بینگ امidst دی نیچرس بیوٹی، یعنی وہ ان خوبصورت مناظر میں وہاں پتھر کے درمیان تھا تو وہ خوش محسوس کرتا ہے. دی فاؤنٹین آر اوزنگ آؤٹ، اوز ہوتا ہے کسی چیز کو نچوڑ کے اس میں سے کوئی پانی لیکوڈ وغیرہ جو ہے وہ نکالنا، ایکسٹریکٹ جسے کہتے ہیں. تو یہاں پہ ہے چشمے جو ایسے پانی کو اوپر ہوا میں اچھالتے ہیں، یعنی ایکسٹریکٹ چشمے سے پانی نکلتا ہے. یہ جو ہے وہ والے جو ہمارے لان وغیرہ میں جو فاؤنٹین لگے ہوتے ہیں یہ والے نہیں ہیں. یہ ویسے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں فوارے. دی فاؤنٹینس آر اوزنگ آؤٹ فرام دیئر سیکرٹ ہانٹس. یہاں پہ جو ہے پانی اچھالنے والے نہیں ہیں، یہ فاؤنٹین بھی نہیں ہے، یہ چشمے ہیں. تو وہاں پہ چشمے جو ہیں وہ پانی جو ہیں زمین سے اتفاق سے وہ پانی جو ہے دباؤ کی وجہ سے وہاں سے کسی جگہ سے وہ نکل آتا ہے، تو واٹر از اوزنگ آؤٹ اینڈ فلوئنگ ڈاؤن پروڈیوسنگ میجیکل مرمر. ایسا ہوتا ہے کہ پہاڑی علاقے میں کسی جگہ پہ یعنی اگر کسی بلندی پہ کوئی جھیل وغیرہ ہوتی ہے تو اس کا پانی زمین میں آ جاتا ہے، اور جہاں کہیں سے کوئی زمین کمزور ہوتی ہے تو اس جگہ سے پانی جو ہے وہ کیونکہ وہ اپنی نچلی سطح پہ ہوتا ہے تو پانی وہاں سے نکل آتا ہے، اور وہ پھر جو ہے ایک ندی نالے کی شکل میں بہنا شروع ہو جاتا ہے وہاں پہ. تو ایک تو یہ ندی نالے اس طرح سے ہوتے ہیں کہ کوئی کسی جگہ سے یعنی برف پگھلتی ہے تو پھر یا بارش ہوتی ہے تو ندی نالے بن جاتے ہیں، یا پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی جھیل کا کو پانی جو ہے وہ نیچے زمین میں سپ کر رہا ہوتا ہے، سیپ کر رہا ہوتا ہے، اور وہ جو ہے کسی نیچی یعنی کیا کہتے ہیں جو کم بلندی پہ جو کوئی جگہ ہوتی ہیں پہاڑی علاقوں میں، تو وہاں سے جہاں کہیں پانی کو کوئی راستہ ملتا ہے تو وہاں سے وہ پانی جو ہے بہنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی چشمے کی صورت میں وہ نکل پڑتا ہے. اب اس کو روکا نہیں جا سکتا ہے تو وہاں پہ جو پانی جو ہے ایک ندی نالے کی شکل میں بہتا چلا جاتا ہے. تو وچ از نیچرز بیسٹ میوزک، اور یہ پانی کا جو بہنا ہوتا ہے یہ آواز پیدا کرتا ہے، اور یہ ایک قدرت کا بہترین میوزک ہے. ونس اگین ہی از واکنگ تھرو لونلی ویز امنگ دی ہل ٹاپس. ایک دفعہ شاید پھر جو ہے پہاڑی علاقے میں چلا جاتا ہے، پہاڑیوں کی چوٹیوں پہ وہ چہل قدمی کرتا ہے. اٹ انہانسز دا سینس آف بینگ سولیٹری، اور جو اس کے جو احساس جو ہیں یہاں پہ سولیٹری تو ویسے تنہائی ہوتا ہے، یعنی یہاں سے مراد یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے وجود کو محسوس کرتا ہے، یعنی اپنے ہونے کو محسوس کرتا ہے. تو یہ بھی جو ہے اس کو ایک، کیونکہ ہم جو ہے روزمرہ کام کاج میں گم ہو جاتے ہیں، تو یہاں پہ شاعر جو ہے وہ اس بات کو یعنی محسوس کرتا ہے کہ اپنے وجود کو محسوس کرتا ہے. تو دس از فار بینگ سولیٹری. تو جب وہ قدرتی مناظر میں آتا ہے تو پریشانی اور غموں سے آزاد ہو جاتا ہے. دی سیکلوژن یعنی تنہائی اینڈ کوائٹنیس اور خاموشی از میجیکل، وہ کہتا ہے یہ تو بڑی اس کا جادوئی ایفیکٹ ہے انسان کی لائف پر، یعنی انسان پریشان حالت میں آتا ہے اور یہاں پہ خوش ہو جاتا ہے. بٹ ایٹ سچ پلیسز، لیکن ایسی جگہوں میں ولیم ورڈز could often feel a deep companionship of nature's proximity. یہ proximity کیا بھائی دیکھیں، مطابقت ہوگی، پی آر او ایکس آئی ایم آئی ٹی وائی،
proximity. قربت، ٹھیک ہے، پراکسیمیٹی کا مطلب ہے قریب ہونا. تو یہ جو ہے تو وہ جو ہے but at such places William Wordsworth would often feel a deep companionship of nature's proximity. یعنی قریب کے نیچر کے قریب ہونے کے، نیچر کی قربت کو، کمپینینشپ بھی وہ سیم ہی میننگ ہے. اس کی قربت کو وہ شاید جو ہے وہ بہت گہرا محسوس کرتا ہے، یعنی بہت زیادہ جو ہے وہ محسوس کرتا ہے نیچر، اور اس کے قریب ہونے سے جو اس کے دل و دماغ پہ جو افیکٹ ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ محسوس کرتا ہے. آگے دی سٹنگ کیئرلیس آن اے گرانری فلور، یہ جو ہے شاعر جو ہے آٹم سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے آٹم جو ہے وہ بیٹھی ہے کہاں پہ؟ گرانری فلور. گرینری جو ہے وہ جگہ ہے جہاں پہ گرینز وغیرہ جو ہیں وہ سٹور کیے جاتے ہیں، یعنی اناج جہاں پہ سٹور کیا جاتا ہے. تو وہ کہتا ہے یہاں پہ اس نے پرسونیفائی کیا ہوا ہے آٹم کو کہ وہ ایک خاتون کی طرح ہے جو کہ وہاں پہ بیٹھی ہوتی ہے زمین پر، اور اناج کے درمیان، یعنی اناج بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ اس کے آس پاس ہی ہوتی ہے. یعنی جیسے فصل پکتی ہے تو اس فصل کے پاس ہی کوئی بچے جو ہیں اکثر کھیلتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے ایک اس نے بتایا ہے، پرسونیفیکیشن کیا کہ آٹم جو ہے اس کی پریزنس وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ اناج ہوتا ہے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب آٹم سیزن آتا ہے. Thy hair soft lifted by the winnowing wind، یعنی جب ہوا چلتی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ اناج کو بھوسے سے علیحدہ کرنے کے لیے اچھالتے ہیں، اور ونڈ جو ہے وہ کیا کرتی ہے کہ وہ جو بھوسا ہوتا ہے، تنکے جو ہوتے ہیں ان کو اپنے ساتھ اڑا لے جاتی ہے تھوڑے فاصلے تک، ان تک وہ گرتے ہیں جا کے، اور اناج چونکہ وہ سالڈ ہوتے ہیں وہ فوراً جو ہیں وہ زمین پہ نیچے گر جاتے ہیں. یعنی اس طرح سے دانے اور بھوسا جو ہے وہ علیحدہ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک منظر ہوتا ہے جس میں اناج جو بھوسا ہوتا ہے وہ دور تک اڑتا دکھائی دیتا ہے. تو جب وہ یعنی اناج اور بھوسا اس کو جب اچھالتے ہیں ہوا میں، تو ہوا یہ جو ہے ونوئنگ وینڈس، یہ وہ ونڈ ہوتی ہیں جو کہ اناج اور بھوسے کو علیحدہ علیحدہ کرتی ہے. ونوئنگ سیپریٹ کرنے والی ہوا جو ہے. تو جیسے وہاں پہ جو بھوسا جو ہے وہ ہوا کے ساتھ چل پڑتا ہے، اڑ پڑتا ہے، اس طرح سے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ جو ہے یہ ایک آٹم سیزن جو ہے وہ کسی خاتون کی شکل میں وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، ہوا چلتی ہے اور اس کے گولڈن بال جو ہیں وہ وہاں پہ اڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تو یہ ایک بڑا امیج بھی ہو سکتا ہے کیونکہ جو ہے ہوا کو جب اچھالا جاتا ہے تو بلندی پر ہوتا ہے، اور اگر اس کو اس طرح سے دیکھا جائے کہ جیسے وہ بال جو ہیں وہ اڑتے بجاتے ہیں، تو اس طرح سے آٹم کا فگر جو ہے ایک بڑا فگر جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے. اچھا جی، ریفرنس دیز لائنز ہیو بین ٹیکن، دیز لائنز ہیو بین ٹیکن فرام این اوڈ ٹو آٹم ریٹن بائی جان کیٹس. جان کیٹس نے اسے لکھا ہے، اور حوالہ جات اس کا کنٹیکسٹ یہ ہے: Situation is that in these lines of the poet visualizes the visible and invisible functioning of a human seasons, of autumn season. آٹم سیزن جو ہے وہ کس طرح سے وہ کام کرتا ہے یہ ہمیں دکھتا ہے اس نظم میں، ٹھیک ہے. یعنی اس جو آٹم سیزن ہے اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں جو دکھائی دینے والی ہیں وہ ایکٹیویٹیز، اور جو دکھائی نہیں دیتی ہیں وہ ایکٹیویٹیز، ان کا ذکر جو ہے اس پوئم میں کیا گیا ہے. اٹ از اے سیزن، یہ ایک سیزن ہے آف رائپننگ آف فروٹس اینڈ دے آر بیکمنگ سویٹ. اس سیزن میں پھل پکتے ہیں، میٹھے ہوتے ہیں، اینڈ فل ان ٹو دی کرنل، اور جو ہیں ان کی گریاں جو ہوتی ہیں وہ بھر جاتی ہیں، یعنی بھرپور جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں. ایکچولی اخروٹ نما جو پھل ہوتے ہیں ان کی گریاں بھر جاتی ہیں. Autumn is presented as a symbol of living being. آٹم کو ایک یعنی جیتا جاگتا شخص بنا کے پیش کیا گیا ہے in the form of گلینر، گلینر کی شکل میں. گلینر کیا ہے؟ GLEANER.
جمع کرنے والا ٹھیک ہے. گلینر میننگ مینس جمع کرنے والا ٹھیک ہے. خوشہ چین ہاں یعنی پھل چننے والا جو ہے گلینر ٹھیک ہے. اس کا آٹم کو جو ہے وہ اس طرح سے پیش کیا گیا ہے جیسے وہ کوئی پھل چننے والا کوئی شخص ہو کوئی عورت ہو اور وہ پھل چن چن کے وہ ڈھیر لگاتی گئی ہو زمین پہ. ہوتا یوں ہے کہ جب پھل پک جاتے ہیں فصلوں پر پھر اس کو چنا جاتا ہے اور پھر اس کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا جاتا ہے. تو ایسے لگتا ہے کہ آٹم سیزن نے پھل چن کے زمین پر رکھ دیے ہوئے ہیں in the form of an onlooker sounds of strange quality like a murmuring of gnats and ایک bewitching of یہ کہ بھائی twittering and twittering of swallows are beautifully mentioned. اب یہ جو ہے یہ مخلوقات ہیں. نیٹس کیا ہوتے ہیں؟ پتنگے پتنگے وغیرہ ہوں گی شاید کہ مکھیاں نہ ہوں. تو لیٹ می سی GNATS نیٹس. چھوٹی کاٹنے والی مکھی ہے جی نیٹ سے. چھوٹی مکھی ہوگی شاید کی یا بڑی مکھی شاید کی ہوگی. اس کی طرف جو ہے وہ پوئٹ جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے. ہاں جی. تو مکھیاں جو ہیں ایک آواز پیدا کرتی ہیں. ایسا ہوتا ہے جب یہ پھل پک جاتا ہے تو اس پر شاید کی مکھیاں جو ہیں وہ بین بناتی ہیں اور جو سوالوز ہیں ابابلیں جو ہیں آسمان پہ ان کی ٹویٹرنگ کی ان کی آوازیں جو ہیں وہ سنائی دیتی ہیں. تو آٹم سیزن میں یہ خوبصورت منظر جو ہے ہوتا ہے. The explanation in these lines of John Keats says that almost everyone has seen the autumn in the pastoral environment. ہر کسی نے پیسٹورل دیہاتی انوائرمنٹ ماحول آٹم سیزن کو جب موسم آٹم آتا ہے تو پھل پکتے ہیں اور ہر کسی نے اس سیزن کو دیکھا ہے. Who has not seen her؟ کس نے کون ہے جس نے آٹم سیزن کو نہیں دیکھا؟ ہر سے مراد یہ یہاں پہ آٹم سیزن ہے. Almost all of us have seen her. ہم سب نے ہی یہ مشاہدہ کیا ہے. Someone who loves to wander out in the pastures. کوئی ایسا شخص جو کہ کھلے میدانوں میں چراگاہوں میں سیر کرنے کی جس کو عادت ہے. May see autumn sitting on floors carelessly. تو وہ مشاہدہ کر سکتا ہے کہ آٹم جو ہے ایک خاتون کی شکل میں بیٹھی ہوئی ہے زمین پر نیئر اسٹور کراپس یعنی جہاں پہ فصل کٹھی ہو گئی ہوتی ہے وہاں اس کو دیکھ سکتا ہے. دی بلوئنگ وینڈس دیٹ سیپریٹ چیف اینڈ گرینس. یعنی ہوائیں جو چلتی ہیں جو بھوسے کو چیف بھوسا ہوتا ہے ٹھیک ہے گرینس دانے ہوتے ہیں جو بھوسے اور دانوں کو الگ کرتی ہیں وہ ہوا جو ہے ڈیلیکیٹلی انڈولیٹ آٹمس ہے. تو یوں لگتا ہے جیسے یہ چلتی ہوئی ہوا جو ہے آٹم کے بالوں سے کھیل رہی ہے. In these lines, John Keats elaborates, John Keats وضاحت کرتا ہے the procreative کیا تھا بھائی؟ پیدا کرنے والی ٹھیک ہے procreative. Nature's atoms the procreative natural qualities of somber season of autumn. somber کیا ہے جی سنجیدہ سا ہوگا somber. somber تاریخ یہاں پہ بتایا گیا ہے ٹھیک ہے یعنی کم روشنی والا. آٹم کے سیزن میں دن چھوٹے ہوتے جاتے ہیں تو وہ جو ہیں جلدی ہی جو ہے وہ شام ہو جاتی ہے تو روشنی کم ہو جاتی ہے. تو سمر سیزن جو ہیں دیٹس مور شائننگ. تو آٹم سیزن میں جو ہیں وہ روشنی کم ہو جاتی ہے. آٹم اس کی جو ہے پروکریٹو کوالٹی یہ ہے کہ پیدا یا جیسے اس میں یہ ہے کہ بھرپور پھل پیدا کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کو پروکریٹو اس کا کہتا ہے ایلیبوریٹس مثال دے کے بعد وضاحت کرتا ہے. نیچرل کوالٹیز آف دی سومبر سیزن. سومبر سیزن یعنی تاریک سیزن جو ہے آف آٹم.
یعنی تاریک تو نہیں ہوتا، اندھیرا تو نہیں ہوتا، لیکن یہاں پہ روشنی سمر کے مقابلے میں کم ہوتی ہے. آٹم از کوائٹلی فنکشننگ in mature to mature the fruits to sweetness. آٹم جو ہے اس میں وہ یہ کام کرتا ہے is quietly functioning، بڑی خاموشی سے یعنی یہ کام کر رہا ہوتا ہے. کیا کام کر رہا ہوتا ہے؟ وہ پھلوں کو میٹھا کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میچور یعنی پھلوں کو بڑا کرنا، پکانا اور میٹھا کرنا. فیلنگ them inside with ground and pulp that swallow and حد ہوگی بھائی that and to fullness. سوالو تو یہ جو ہے حبابیلوں کو کہتے ہیں، یہاں پہ سویل ہے یعنی ان کی جو گریاں جو ہیں، پلپ جو ہے، گودا جو ہے، گریاں جو ہیں پھلوں کے اندر جو ہے وہ بڑی ہو جاتی ہیں، پک جاتی ہیں، فل ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سوالو آئی تھنک یہ غلط ہے یہاں پہ اس کا استعمال. سوالو تو ابابیل کو کہتے ہیں. دا سیزن بلیسز ایوری تھنگ. کا سیزن جو ہے وہ نعمت ہے ہر چیز کے لیے. سومبر شائن، سومبر میں نے آپ کو بتایا تھا کم روشنی والا، سومبر شائن ہلکی روشنی. آپ پیورلی نیچرل کلرز، یعنی اس میں جو قدرتی نیچرل کلرز ہوتے ہیں وہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں اس آٹم سیزن کی شام میں. نو ریڈر ہیز سفیشینٹ پاور ٹو ایکسپلین کیٹسین فریزیالوجی. کیٹس کے جیسے الفاظ جو ہیں وہ ان کو ترتیب دیتا ہے اور چھوٹے چھوٹے فریزز بناتا ہے. کوئی اور جو ہے اس طرح سے اس میں یہ سب کسی اور میں یہ پاور ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہے. ایکچولی جو انٹینسٹی آف فیلنگ ہے جو ہمیں کیٹس میں ہمیں دکھائی دیتی ہے اور ویل ارینج دکھائی دیتی ہے، یہ کسی اور میں ہمیں دکھائی نہیں دیتی. تو وہ کچھ ہیں پوئٹس جو کہ سملر ہیں لیکن ان کے جو ہیں موضوعات وہ جو ہیں کیٹس سے ڈفرینٹ ہیں. کیٹس کی اپنی ایک انفرادیت ہے، یہ دوسرے شاعروں سے مختلف ہے اور اچھا بھی ہے. نور اینی رائٹر اچھا جی، نہ تو کوئی جو ہے ریڈر جو ہے اس میں نو ریڈر ہیز سفیشینٹ پاور ٹو ایکسپلین. کوئی ریڈر جو ایکسپلین نہیں کر سکتا فریزیولوجی آف، یعنی جو آرٹ ہے فریز بنانے کا. یعنی فریز ہوتے ہیں گروپ آف ورڈس ود انکمپلیٹ میننگس. تو جیسے فریزز جو ہیں وہ کریٹ کرتے ہیں، ان کے صحیح معنی کو ایکسپلین کرنے کے لیے کوئی بھی ریڈر نہیں ہے. نور اینی رائٹر، نہ کوئی لکھنے والا ہے. انف ورڈنگز، اس کے پاس مناسب الفاظ ہوتے ہیں. اینڈ ایکسپریشنس ٹو پوئٹری ٹو پورٹری ہز پوئمس، کہ اس کی جو پوئمس ہیں ان کی صحیح معنوں میں اس کی وضاحت کر سکے. ان اینی ادر لینگویج، کسی اور لینگویج میں. یعنی اگر کیٹس کی پوئٹری کو کسی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرنا پڑے تو انسان ہمارے پاس جو ہے مناسب الفاظ، مناسب سکل جو ہیں وہ نہیں ہوتی ہے. تو اس طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا ہے. یعنی کیٹس بات وہی ہے، کیٹس جو ہے اس کی ایک انفرادیت ہے، اس کا آرٹ جو ہے دوسروں سے ڈفرینٹ ہے اور اس کی جو صلاحیتیں ہیں وہ بھی دوسروں سے بہت ڈفرینٹ ہیں. اب آگے جو ہیں وہ کویسچنز آ جاتے ہیں. یہ جو ہیں اس نے تین لکھنے تھے، تین اس نے ایکسپلین کر دی ہیں. میکبتھ میں لیا گیا ہے یہ دی مینیگری سے ایک پیسج جو لیا گیا ایلیوژن. اچھا جی، ڈسکس. اس کے بعد یہ ہیں، یہ تو کویشچن ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی کویشچن ہے، ٹریس دی سپر نیچرل ایلیمنٹس. اس میں جو ہے نیچرل، جو میکبتھ کا ڈرامہ تھا اس میں جو چڑیلیں وغیرہ استعمال کی جو سپر نیچرل ہیں تو ان کے بارے میں بہت استعمال کیے گئے ہیں. ان کے بارے میں آپ جو ہے وہ لکھیں. اچھا جی، اور یہ کچھ اور نہیں کویشچن ہے. آگے کین، یہ بھی اس کو دیکھ لینا چاہیے. ایلیوژن یعنی یہ کیا کہتے ہیں، امیدیں جو ہیں، جھوٹی امیدیں جو ہیں، ایلیوژن سے دھوکہ سمجھ لیں. پرمیٹس دی ایٹماسفیئر، پرمیٹس چھایا ہوا ہے،
permeates, Permeates. جمنا ٹھیک ہے، چھایا ہوا. تو وہ جو ہے permeates the atmosphere، سارے ماحول پہ چھایا ہوا ہے، is the theme as well as the symbol of the glass-menagerie discussed. یعنی یہ جو پلے ہے دی گلاس میناگری، اس میں ایک ایلیوژن ہے، یعنی سارے جو ہیں کسی دھوکے کو فالو کر رہے ہیں، اور یہ جو چیز جو ہے ہمیں سب کو دیکھتے ہیں وہ کسی خوش فہمی میں وہ مبتلا ہیں. اور یہ ایفیکٹ جو ہے یہ سارے ڈرامے پر چھایا ہوا ہے. اس پہ آپ جو ہے بات چیت کریں، ساری سمری لکھ دیں تو یہ سارا سب کچھ اس میں آ جائے گا. اور اینڈ میں آپ یہ لکھ دیں 10 وی کین سے یا وی کین سی دیٹ کدھر گیا جی we can see that illusion permeates the atmosphere. یہاں پہ ہم یہ لائن اینڈ میں کوٹ کر سکتے ہیں. اب جو ہے میں اس کو جو ہے چونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا اس کے بعد، تو میں اس کو ریفرنس ٹو دی کنٹیکسٹ والا ایک ہی کویسچن جو ہے میں اس کو کر رہا ہوں، اور یہ فی الوقت میں اس کو ختم کر رہا ہوں.